السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کرے، لائک کمنٹ ضرور کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم ترین جرنیلوں میں سے ایک تھے۔ آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کی لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی اور کارنامے اسلام کی تاریخ میں نہایت اہمیت کی حاصل ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو مخزوم سے تھا، جو مکہ کے بہترین جنگجوؤں قبیلے میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے ایک معزز سردار تھے۔ آپ بچپن سے ہی جنگی فنون میں ماہر تھے اور شہ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں کمال رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنا۔ ابتدا میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سخت مخالف تھے اور جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ فتح مکہ سے قبل 8 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام قبول کرنے پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ عظیم جنگی خدمات۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی جنگ موتہ میں شرکت کی، جہاں آپ نے انتہائی حکمت عملی اور بہادری سے مسلمانوں کی فتح کو محفوظ راستہ فراہم کیا۔ اس جنگ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کے ایک دستے کے سربراہ تھے اور آپ کی قیادت میں بغیر خونریزی کے مکہ فتح ہوا۔ رومیوں اور فارسیوں کے خلاف فتوحات۔ آپ نے اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے رومیوں اور فارسیوں کے خلاف کئی اہم معرکے جیتے۔ جنگ پر پرمکھ رومی سلطنت کے خلاف یہ جنگ آپ کی قیادت میں لڑی گئی، جس میں مسلمانوں نے تاریخی فتح حاصل کی۔ جنگ قادسیہ اور عراق کی فتوحات۔ فارس کے خلاف ان فتوحات میں آپ نے بے مثال جنگی حکمت عملی دکھائی۔ شام اور عراق کی فتوحات۔ شام، فلسطین اور عراق کے کئی علاقوں کو اسلامی ریاست میں شامل کرنے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت آپ کی جنگی حکمت عملی تھی، جو ہر جنگ میں دشمن کو حیرت زدہ کر دیتی۔ آپ انتہائی بہادر، عاجز اور تقویدار انسان تھے۔ آپ نے کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی اور آپ کی تمام معرکوں میں کامیابیاں اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ وفات۔ آپ نے اپنی زندگی کا آخری حصہ مدینہ اور شام میں گزارا۔ 1 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ نے کہا، میری خواہش تھی کہ میں میدان جنگ میں شہید ہوتا، لیکن دیکھو میری موت بستر پر ہو رہی ہے، گویا بزدلوں کی موت ہے۔ آپ کی تدفین شام کے شہر حمص میں ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، جد و جہد، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسہ کا درس دیتی ہیں۔ آپ کے کارنامے آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل رہے ہیں۔ آپ کی برکت سے ہمارے چینل کامیاب ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر جنگ کی الگ دے سکتا ہے۔ جی ہاں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں اور معرکوں کی تفصیلات کو الگ بیان کیا جا سکتا ہے، تاکہ ان کی حکمت عملی اور بہادری کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ یہاں آپ کی مشہور جنگوں کی فہرست اور ان کی مختصر تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ ابتدائی طور پر اسلامی لشکر میں زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہم کی شہادت کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت سنبھالی۔ آپ نے شاندار حکمت عملی کے ذریعے مسلمانوں کو مضبوط راستہ فراہم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بعد آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ بس منظر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں کفار قریش کی طرف سے حصہ لیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں آپ نے اپنی جنگی مہارت کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ آپ نے اپنے دستے کے ساتھ پہاڑی درے پر حملہ کیا جو جنگ کے نتائج میں تبدیلی کا باعث بنا۔ پس منظر یہ جنگ جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی قیادت اور مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے فتنہ ختم کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی لیکن بالآخر فتح حاصل ہوئی۔ پس منظر یہ جنگ رومی سلطنت کے خلاف اسلامی فتوحات کی سب سے بڑی جنگ تھی۔ رومیوں کے خلاف آپ نے حیران کن جنگی حکمت عملی استعمال کی ہے جس نے مسلمانوں کو عظیم فتح دلائی۔ یہ جنگ اسلام کی تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ دریائے فرات کے قریب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسیوں کے خلاف یہ جنگ لڑی۔ آپ کی قیادت میں دشمن کا بڑا حصہ تباہ ہوا جس کا خون میدان کہا جاتا ہے۔ عراق کے مشہور علاقے ہیرا کو فتح کیا جو فارسی سلطنت کے لیے اہم مقام تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کو اسلامی ریاست میں شامل کیا۔ آپ نے رومیوں کے خلاف پہل میں شاندار فتح حاصل کی جو شام کی فتوحات کے لیے اہم تھا۔ اگرچہ اس جنگ میں قیادت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملیوں نے اس جنگ میں بڑا کردار ادا کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں کا ہر ایک معرکہ آپ کے ہے مثال قیادت، حیران کن جنگی مہارت اور اللہ پر کامل بھروسے کی گواہی دیتا ہے۔